ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کسی اہل اللہ کے ہاتھ پر وہ بیعت ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے. تو پہلا جو اس کا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ مرید کا درجہ ہے. مرید اور بیعت جو ہے وہ اپنی جسم، اپنی جان، اپنی روح کو، اپنے خیال کو اپنے شیخ کے تابع کرنے کا نام. یعنی کہ اپنا جو خیال ہے وہ بھی اس کے تابع ہو جائے کہ خیال بھی میرا نہ رہے، سارا حکم سب اسی کا چلے. تو جو ایسا مرید ہے وہی مرید صادق ہے، ورنہ پھر زبردستی کا مرید بنا ہوا. اور اسی وجہ سے پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ لوگوں کو سالوں سال تک گھماتے رہتے تھے، لیکن مرید جلدی نہیں بناتے تھے. وہ جلدی مرید نہیں بناتے تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں مرید بننے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی تھی. جب حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ گئے تو حضرت شبلی کو انہوں نے 3 سال تک گھمایا. پہلے سال کہا کہ جاؤ تم جا کر کے جو ہے کٹورا اٹھا لو اور بھیک مانگو. اور بھیک مانگو کہاں؟ بھیک مانگو اسی جگہ پہ مانگو جہاں کہ تم سردار رہے تھے. یعنی آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بڑے رسوخ والے آدمی تھے. بادشاہ کے بارگاہوں میں جہاں یوں سمجھ لو کہ ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، بڑے ادھیکاریوں میں سے تھے. لیکن کچھ ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے پھر آپ نے، واقعہ طویل ہو جائے گا اس لیے شارٹ کر رہے ہیں. جنید بغدادی کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کٹورا اٹھا لو بھیک مانگو. 1 سال تک بھیک منگوایا پھر بھی مرید نہیں کیا. ایسے کر کر کے 3 سال تک ان کو جو ہے صرف کھٹاتے رہے اور ان کے ضبط کو دیکھتے رہے کہ اس کے اندر مرید بننے کی طاقت ہے کہ نہیں، یعنی کہ خود کو بیچنے کی طاقت ہے کہ نہیں. 3 سال کے بعد پھر انہیں جا کے بیعت کیا، پھر آگے کا سلسلہ ان کا شروع. تو سب سے پہلا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہے مرید کا. ہم مرید بنتے ہیں آج اس لیے کہ ہم مرید بن جائیں گے تو ہماری گھر کی مشکلیں ٹل جائیں، پریشانی ختم ہو جائے گی. مرید تو خدا طلبی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے، اپنے رب کو پانے کے لیے لوگ مرید بنتے ہیں اور اس رب کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ذریعہ ڈھونڈتے ہیں رب کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب ارادہ بنا لیتا ہے اس راستے پر چلنے کا اور اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں سالک. جو اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، منزلیں طے کرنا شروع کر دیا. تو اس کی منزلوں میں بہت سی رکاوٹیں، بہت سی مشکلیں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں. کیوں پریشانیاں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی جو منزل ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارا رب ہے. جب انسان منزل میں پہنچ جاتا ہے تو اسے رب مل جاتا ہے اور وہ خدا کے قرب کا مزہ چکھ لیتا ہے. اللہ کی بارگاہ کا اسے جو ہے وہ لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی محبت وہ اپنے دل میں بسا پاتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں سالک، جو اس راستے پر چلے. کس کے راستے پر چلے؟ اللہ کے راستے پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، جس کے بارے میں الحمد شریف میں آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہے. تو اس راستے کے جو مسافر ہیں ان کے دل کو دنیا کی محبت سے بچانے کے لیے شیوخ اعظام نے جو ہے، مشائخ طریقت نے بہت سارے طریقوں کو اپنایا ہے. بذریعہ الہام ان پر وہ طریقے آشکار ہوئے ہیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تعلیم ہوئی یا ان کے شیخ سے ان کو تعلیم ہوئی. جس طرح سے بھی ان کو تعلیم و تربیت ہوئی، انہوں نے اس تربیت اور تعلیم سے پھر ان کے دلوں کو، یعنی کہ سالک کے دل کو دنیا کی محبت اور اس کی خرافات سے دور رکھنے کی کوشش کی اور اس کا طریقہ بتایا اور اس پر چلائے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی مشکلیں اور پریشانیوں میں وہ ڈال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر بندے کا دل دنیا کے اندر نہیں لگتا ہے. انہیں اتنے سارے ورد، وظائف، اذکار دے دیتے ہیں کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا ہے کہ پھر وہ گناہ کر سکے یا پھر وہ دنیا کی محبت میں لگ سکے. کچھ جو اس کے گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ کی وجہ سے اس کے اعمال خراب ہو رہے ہوتے ہیں،
تو وہ اس پر کچھ اللہ کی طرف سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، کچھ تکلیف آ جاتی ہے، کچھ درد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو نفس ہے اس میں پاکی آتی ہے جب اس پر صبر کرتا ہوں۔ اب جب وہ مصیبت میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ گناہ کی طرف تو بڑھے گا ہی نہیں۔ کسی کے پیٹ میں اگر درد ہو، کیا مووی دیکھنے کے لیے جائے گا وہ؟ کسی کے سر میں بڑا تیز درد ہو، آپ نے جو ہے پلاننگ بنایا ہو پکنک کرنے کا، وہ بندہ پوسٹ پون کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا؟ میرے سر میں کافی درد ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ بھائی ڈسپلن بھی کھا کے دیکھ لیا، تب بھی درد ختم نہیں ہوا۔ یا فیور ہو، تو وہ جب مشکلیں اس کے اوپر آ گئی تو دوسرے گناہ سے وہ بچ گیا۔ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس راستے میں آ جاتا ہے تو اس راستے کے کچھ قانون اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک لاگو ہو جاتے ہیں، اور مشکلیں اس کی جو ہے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اور یہ جو جتنی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ سب اس کے لیے ایک نعمت کی طرح ہوتی ہیں۔ ساری کی ساری مشکلیں اس کے لیے ایک نعمت کی طرح ہوتی ہیں۔ جتنا اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے اوصاف اتنے زیادہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی نفس کی خصلتیں اتنی زیادہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور جیسے جیسے اس کی نفس کی برائیاں دور ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اوصاف ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی صفتیں بلند ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کے اخلاق بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے اندر محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی کیا کہا ہم نے کہ دنیا کی محبت سے اس کے دل کو بچانے کے لیے، دنیا کی محبت سے دل کو کیوں بچانا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی وقت ہمارے دل سے اٹیچ ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اور ہم اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ ابھی تصور آپ کو کرایا جاتا ہے کہ آپ مدینہ شریف کا تصور کریں، حضور پاک کی بارگاہ کا تصور کریں۔ آپ جیسے ہی تصور کر کے اپنی آنکھ بند کر کے اور امیجن کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب محبت لگاتے ہیں تو یوں سمجھو کہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے آپ کے دل کا، اور وہ دروازہ جب کھلتا ہے، وہ دروازہ چونکہ وہیں ہوتا ہے، کہیں دور نہیں ہوتا، کہیں ہمیں یہاں سے مدینہ شریف تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنی قریب ہے یہ دنیا، بس کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر فوراً وہاں سے انوار جو ہے، روشنی، تجلی، نور، سب کچھ ہمارے دل پر آنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جب دنیا کی چیزوں سے جب محبت کرتے ہیں تو یہ دنیاوی چیزیں جو ہے یہ کثافتوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں، یہ بالکل سحر سے بھری پڑی ہوئی، چھلاوے سے بھری پڑی ہوئی ہے، دھوکے سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک باطن ہوتا ہے، ہم جیسے اس سے محبت کرتے ہیں اس کی جو باطن ہمارے طرف آنے لگ جاتی ہے، ہمارے دل پر، اور ہمارے دل کو گندا کرنے لگ جاتی ہے، جیسے کہ صاف پانی میں کسی چیز کو ڈال دیا گیا، اور پھر اس کی کثافت کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے پانی میں گندگی زیادہ آئے گی وہ پانی بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ پانی کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ آپ مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، آپ کا دل کو سمجھ لو کہ آپ کا دل جو ہے پانی کی دیگ کی طرح ہے۔ اب جیسے اس کے اندر میں گندگی آ رہی، آپ محبت کر رہے ہیں کسی چیز سے، آپ کے دل کے اندر میں گندگی آ رہی، وہ گندگی آ رہی ہے، آپ کا پانی بھاری ہوتا چلا جا رہا۔ اب جو پانی بھاری ہو گیا تو اب وہ پینے کے بھی قابل نہیں رہ گیا، نہانے کے بھی قابل نہیں رہ گیا۔ لیکن جیسے جیسے اس کی گندگی دور ہوئی، یہ پانی کسی کو سیراب کرنے کے بھی قابل بن گیا، نہانے کے بھی قابل بن گیا، وضو بنانے کے بھی قابل بن گیا، اور چیزوں کو زندہ کرنے کے بھی قابل بن گیا، کیونکہ پانی میں وہ کیفیت و صفت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو زندہ کر سکے، حیات ڈال، اس کے اندر حیات موجود ہے، پانی وہ حیات پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سے صاف دل والا جو ہے وہ بھی حیات پیدا کرتا ہے، وہ بھی چیزوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب وہ زندہ دل جو ہوتا ہے دوسرے کے دل کو زندہ کرتا ہے، اور پھر ایک وقت اس کا اتنا آتا ہے کہ یہ پانی بالکل جو ہے اور زیادہ فلٹر ہو جاتا ہے، اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے دو مالیکول الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہائیڈروجن الگ ہو جاتا ہے، آکسیجن الگ ہو جاتا ہے، بالکل پانی حقیقت میں جا کے مل جاتا ہے۔ پانی ہمارے ارد گرد ہی ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ یہاں بھی معاملات ہمارے ساتھ میں کچھ اسی طرح سے ہوتے ہیں۔
اس کے دل کو، سالک کے دل کو اپنے دنیا کی محبت سے جو ہے وہ خود کو بچانا ہوتا ہے. مال، اولاد، اسباب، اس کے علاوہ خود کی پسندی، اپنے آپ کو زیادہ پریزنٹ کرتے رہنا ہر جگہ پہ، اپنی تعریف کروانا، یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے لیے زہر کی طرح ہے، اس کی بربادی اور ہلاکت کی طرح اس کے لیے. ان سب چیزوں سے ہمیں بچانے کے لیے جو ہے وہ، چونکہ اس سے بچنا آسان ہوتا نہیں ہے، ہمارے خمیر میں ملی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے اندر بالکل جذب ہوئی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے آسان ہوتی نہیں کہ یہ کوئی تقریر سے چلی جائے یا کوئی تحریر سے چلی جائے یا کچھ پڑھنے سے چلی جائے، کسی کی بات سننے سے چلی جائے. یہ سب چیز ایسے نکلتی ہی نہیں. جیسے کسی بندے، کوئی بیمار آدمی آیا اگر آپ کے پاس میں، آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو لیکچر سناؤ، اس کی بیماری ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہونے والی، بلکہ آپ کو جاتے جاتے گالی بک کر کے جائے گا. ارے بھائی اتنا بخار آدمی کو اتنا پریشان کر دیا تھا. تو بیمار کو جو ہے وہ تقریر سے کچھ اثر نہیں ہوتا. ہاں، اس کو بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا علاج ہوگا. بس تقریر کا یہی مقصد ہے کہ اس کا علاج بتاؤ کہ اس کا علاج کیا ہے. تحریر کا صرف یہی مقصد ہے کہ وہ پڑھے کہ بھائی ہماری بیماری کس چیز سے ختم ہو سکتی، یہ کون سا ڈاکٹر بہتر ہے. ورنہ یہ نہیں کہ وہ صرف پڑھے کہ فلاں دوا کی، میڈیسین کی یہ تاثیر ہے اور یہ اثر ہے، یہ بہترین ہے. سامنے والا بھی اتنا سنا دے اور بندہ بھی سنے، تو نہ سنانے سے اس کے مرض کو کمی آئے گی، نہ سننے سے اس میں کمی آئے گی. تو اسی طرح سے اس کے اندر میں بھی ہے کہ سننے سے جو ہے اس کے اندر میں کمی پیدا نہیں ہوتی. یہ عام جو معمول ہے، یہ عام معمولات کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کچھ خاص میں تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس پر پریکٹیکل اس پر عمل کرایا جاتا ہے. اب پریکٹیکل عمل کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل عمل ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پر اس کو کچھ نہ کچھ کرنا رہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر. اس سے ہماری نفس میں جو ہے نا وہ ایک دم کھلبلی مچی رہتی ہے، پھنسا دیا ہماری گردن کو. ڈیلی بیٹھنا ہوگا، یہ کوئی طریقہ ہو گیا. ڈیلی بیٹھنا ہوگا. آپ کو ثواب ملے نہ ملے، لیکن نفس پر مار تو ایسی ہی پڑ رہی ہے کہ ڈیلی بیٹھ جا رہا، تو وہ بے چین ہونے لگ جاتی ہے. اور جیسی ہی بے چین ہوتی ہے، کچھ گندگی اس سے باہر نکلتی ہے. پھر آپ اس کو بیٹھا لیتے ہیں. پھر جب اس پر ضرب لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، وہ اس کا جو نور اس کے اندر میں جاتا ہے، نفس کے اندر میں، تو وہ خصلتیں باہر نکلتی ہے. کیونکہ جیسے ہی اجالا آتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے. اجالا اور اندھیرا ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتا. تو وہ اللہ کے ذکر کا جو نور، درود شریف کا جو نور اس کے اندر میں آتا ہے، ہماری نفس کے اندر کی خصلتیں ختم ہوتی ہیں. پھر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کچھ مشکلیں بھی ڈال رکھی ہیں، کچھ پریشانیاں بھی ڈال رکھی ہیں. ہر آدمی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ دکھ ہے، پریشانی ہے، کچھ ٹینشن ہے. تو وہ ساری چیزوں پر جب ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اپنے لیے انعام سمجھتے ہیں، تو وہ ساری چیز ہماری جو ہے ہمارے نفس کے اندر کو جلدی پاک کرتی ہے، جلدی ہمارے اوصاف کو درست کرتی ہے، نفس کی کشافت کو جلدی ختم کرتی ہے. اور اس طرح سے ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری نفس جو ہے وہ نور بننا شروع ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آتی، اور پھر ہمارے پاس وقت بچتا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے وقت کو وہاں لگیں. یہ تو چونکہ کام بھی کرنا ہے، آپ کو ڈیوٹی بھی کرنا ہے، اور کوئی جو ہے ویسا سالک بنا ہوا ہے نہیں. ورنہ سالکین کے لیے تو اتنی سخت تربیت ہوتی تھی کہ ایک لمحے کی انہیں آرام نہیں ملتی تھی. 12 سال 40 سال کسی نے لگا دیا، انہیں ایک لمحے کے لیے آرام نہیں دیا، تب جا کر کے جو ہے ان کے نور سے پوری دنیا مستفیض ہوئی. ان کے فیض سے جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے دلوں کو روشن کیا. کیونکہ جب وہ صاف پانی بن گئے، زندہ کرنے والے بن گئے، سیراب کرنے والے بن گئے، کھیت و کھلیان کو لہلہانے والے بن گئے. لیکن اب ہمارے پاس میں اس طرح کا وقت اب نہیں رہ گیا ہے. اب ہمیں ڈیوٹی بھی کرنا ہے، ہمیں کام بھی کرنا ہے، ہمیں روزی بھی کمانی ہے. اس کے لیے یہ آسان طریقہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہم اللہ کے راستے پہ بھی چلتے چلے جائیں. تو ایک نہ ایک دن ہمارے بزرگوں کے نظر عنایت سے اور درود پاک اور ذکر کی محفل کی برکت سے ایک دن وہ سالک جو ہے
مقام محمود پر، منزل مقصود پر وہ ضرور پہنچ جاتا ہے. اور جو سچے دل والا ہو، جس کی سچی نیت ہو، جو اللہ کی طرف قدم بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ضرور اس کو اپنی راہ دکھائیں گے. جو میری طرف قدم بڑھائے گا، اللہ کی طرف جو قدم بڑھا کر کے آتا ہے، چلتے ہوئے آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑتے ہوئے بڑھتی. تو سالکوں کے لیے جو سب سے اہم چیز جو ضروری ہے وہ ہے اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک رکھنا. دنیا اپنے پاس رکھنا بری نہیں ہوتی ہے، دنیا کی محبت رکھنا بری ہوتی ہے. آپ محل میں بیٹھے رہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے محل کی تمنا اگر آپ کے دل میں تو نقصان. جیسے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس میں جو ہے وہ سطر ڈھکنے تک کا کپڑا نہیں تھا، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک جو ہوتا ہے یہ بھی پوری طرح سے مشکل سے ہو رہا تھا، اور مچھلی پکڑ پکڑ کے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے. ان کے ایک خادم اور مرید تھے ان کے ساتھ میں. تو ایک دن انہوں نے جو ہے ایک پیغام اپنے وقت کے بڑے کسی شیخ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ ہمارا سلام ان سے عرض کر دینا اور کہنا کہ میرے لیے کیا حکم ہے ان کا. یہ گئے اور جا کر کے جو ہے دیکھا ان کی شان دیکھ کر کے جو ہے وہ چکا چوندھ رہ گئے. خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی شان ہوگی اپنے وقت میں ان کی. اب جو ہے وہ دیکھا کہ بڑی عالی شان طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، خلقت بالکل ان کے ارد گرد ہے اور چیزوں کی فراوانی ہے، سب کچھ ان کے پاس اویلیبل ہے. جب ان کے پاس ان کا سلام پیش کیا، انہوں نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد پھر پوچھا کہ حضرت ان کے لیے کیا حکم آپ کا؟ تو فرمایا کہ جاؤ انہیں کہہ دینا کہ اپنے دل سے دنیا کو نکال دیں، اپنے دل سے دنیا کو نکال دیں. اب یہ ٹینشن میں آ گیا کہ بھائی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اتنے اچھے حالات میں ہیں، اور یہ الٹا ان کو کہتے ہیں کہ اپنے دل سے دنیا کو نکال دیں. ان کے لیے ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو. تو جب یہ اپنے شیخ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ شیخ نے کیا حکم فرمایا. تو یہ بتانے سے کترا رہے تھے کہ کہیں کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ ان کی حالت تو پہلے سے ایسی ہے کہ ان کے پاس کھانے تک کو پیسہ نہیں ہے، پہننے تک کو کپڑا نہیں ہے. کیسے ہم یہ بات کہہ دیں کہ آپ اپنے دل سے دنیا کو نکال دیں؟ شیخ نے یہ کہا. تو انہوں نے پھر اصرار کیا کہ بتاؤ بھائی کیا کہا. کہا حضرت انہوں نے کہا آپ اپنے دل سے دنیا کو نکال دیں. تھوڑی دیر تک وہ اپنا محاسبہ کرتے رہے. شیخ نے کہا تو کوئی ضرور کہیں نہ کہیں کچھ ہوگا میرے اندر. جب پورا محاسبہ کیا تو دیکھا کہ ہاں ایک چیز کی طلب تھی میرے اندر، دنیا میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی خواہش میرے اندر تھی. تو انہوں نے کہا کہ شیخ نے سچ فرمایا، میرے اندر تھی اور آج سے میں نے اس کو نکال دیا اپنے دل سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی حالت ایسی ہے اور ان کی حالت ویسی تھی. کہا ہاں وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا ان میں نہیں رہتی. وہ محل میں رہتے ہیں، محل ان کے اندر نہیں. اور ہم دنیا سے باہر تھے لیکن دنیا میرے اندر تھی. حالانکہ یہ بہت ٹف کام ہوتا ہے.